آئیے صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیا باتیں کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جو کل ہمارا سلسلہ تھا ٹائم کے حوالے سے، اس کو انشاءاللہ عز و جل تھوڑا آگے لے کر بڑھیں گے اور تھوڑی کلیریفیکیشن کریں گے۔ ہماری جو توجہ اس میں دلائی گئی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مزید اس کو کلیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بارگاہ مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں سوال پیش کروں اور رہنمائی کے لیے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے میں یہ تھوڑا کلیئر کرتا جاؤں کہ ٹائم مینجمنٹ، جس طرح کل ہم نے بات کی کہ وقت کا صحیح استعمال، یہ ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں ایک اہم ترین موضوع رہا ہے کہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے اس کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وقت تو گزر رہا ہے، وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا جہاز ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل اڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس جہاز کے پائلٹ ہم ہیں، ہم جہاں چاہیں اس کو لینڈ کروا سکتے ہیں۔ اور وقت کی اہمیت کا اصل اندازہ تب ہوتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ جو وقت گزر گیا وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آج کی تاریخ دیکھی جائے تو آج 29 اپریل ہے، بدھ کا دن ہے، اور 1:17 ہوئے ہیں۔ میرے لیے تو یہ وقت واقعی جسے کہتے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں ہوں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں، لیکن یہاں پہ یہ سوچا جائے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 29 اپریل بروز بدھ 1:18، یہ وقت اب دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، یہ وقت چلا گیا۔ اور یہ وہ بات ہے جو کہ وقت کی اہمیت کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو جتنے بھی وسائل دنیا میں آج تک ملے، وقت سب سے اہم ترین ریسورس ہے۔ پیسہ آپ بچا کے رکھ سکتے ہیں لاکر میں، بینک کے اندر آپ رکھوا دیتے ہیں، آپ اپنے سیف میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وقت کو بچا کے رکھا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، آپ پیسہ کسی سے ادھار بھی لے لیتے ہیں، لیکن وقت کسی کو ادھار نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ وقت اہم ترین ہے۔ کل جو ہم نے بات کی اس کی تھیم یہ تھی، اور اس کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جدید دور میں انسان اتنا تیز ہو گیا کہ اس نے وقت کو صرف پیسہ بنا لیا۔ ٹائم از اونلی منی، کہ وقت صرف پیسہ ہے۔ وقت سے پیسہ کس طرح کمایا جائے انسان یہی سوچتا ہے۔ آج جو ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں، کیلنڈر بن گئے، کلاکس بن گئیں، اور کتنا کچھ چھوٹی چھوٹی پرچیاں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے اپنے ساتھ، اور الارم کلاک موبائل کے اندر بھی آ گئی، تو در حقیقت دیکھا جائے تو انسان رشتوں سے دور ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے، ابو دیکھیے میں نے کتنی پیاری ڈرائنگ بنائی، ابو دیکھیے میں نے کتنا پیارا کام کر کے دکھایا۔ اب والد وہ ایک طرف لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہے، موبائل پر بیٹھا ہے۔ ایمان سے بتائیے، سوچ کر بتائیے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کر پاتا، کیوں؟ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ آ کے اپنے بچوں کو دسترخوان پہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ تو یہ جو دور ہے، یعنی کل ہم جو عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا کہ اس دور میں پیسہ وقت کو بھی پیسہ بنا دیا گیا، اور کس انداز سے انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک ریسرچ ہے، اس کے مطابق کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وقت صرف پیسہ ہے، وہ کم خوش ہوتا ہے، ہی از لیس ہیپی، مور ایجیٹیٹڈ، اس کو زیادہ غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دے گیٹ گریڈی، وہ لالچ کی طرف جاتا ہے، نیکی کے کام صدقہ وغیرہ دینے سے وہ ہچکچاتا ہے کیونکہ اس کو پیسہ ہر طرف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ انوائرمنٹ، دے ڈونٹ والنٹیئر، دے ڈونٹ ایگزبٹ ایمپیتھی، وہ کسی بھی طریقے سے ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا۔ تو اتنے رشی دور کے اندر اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں اور دیکھیں واقعی وقت کے صحیح استعمال پر جو ہماری توجہ دلائی گئی، کل اس پہ ہمارا کلام زیادہ نہیں ہوا، اور حقیقت میں یہی ایک چیز ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے سلف صالحین نے، اولیاء اللہ نے وقت کا کیسا استعمال کیا۔ سب سے بڑھ کر تو دیکھیے مثال ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔
اسوہ کامل ہیں آپ، 63 سال کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، اور دنیا کے ہر شعبے کے انسان کے لیے آپ کی ذات معیار قطعی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر وقت کی کیا اہمیت ہوگی، اس تو وقت کی کیا شان ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے اپنے وقت کو استعمال کیا۔ یعنی آج یہ جتنی چیزیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے وقت کو کیسا گزارنا ہے، اور وہ غلط طریقے سے، یہ سیکھ کر بھی غلط طریقے سے گزارتے ہیں، ان اکابرین کی زندگی کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو کس انداز سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، آپ صرف یہ دیکھیں رزلٹس کیا ہیں۔ یاد رکھیے، صرف تقاریر، اس کے اندر خود نمائی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ دیکھا کریں نتیجہ کیا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 1981 میں بنی، جو کچھ ہمارے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی نے فرمایا علم دین کی اشاعت کے حوالے سے، لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، آج سن 2020 میں آپ دیکھ لیجئے وقت کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہوگا۔ کیا رزلٹس آج ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ کیا دنیا میں آج لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہو رہی؟ تو میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اور یہ آپ سے پوچھوں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ واقعی وقت ایک ایسا ریسورس ہے، ایک ایسی زبردست چیز ہے جو ہم سب کو یکساں ملی ہے۔ انسان ایک کوٹا لے کر آیا ہے، جیسی وہ کوٹا ختم ہو جائے گا دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی مہک باقی رہتی ہے، محفلوں میں ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کے کیے ہوئے اعمال کا صدقہ جاریہ جاری رہتا ہے، ان کا نام کا وسیلہ لے لے کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کیسے ہم اپنے وقت کو گزاریں؟ اور ماضی میں ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے اولیاء اللہ تھے، بالخصوص انبیاء کرام، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جس طرح وقت کو نوازا، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ پہلے تو کل ایک غلطی ہوئی تھی رمضانی کسوٹی میں، کہ وہ مسجد نمرہ کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ آدھا یعنی کچھ حصہ اس کا میدان عرفات میں اور کچھ حرم میں۔ تو مفتی علی اصغر صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ حرم میں آدھا حصہ کہاں ہے، میدان عرفات کے باہر ضرور ہے لیکن وہ باہر کا حصہ حرم کا نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گئی، وہ توجہ ہٹ گئی تھی۔ تو ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ، اور ایڈیٹنگ کرنے والے صاحب بھائی بھی کل ایڈیٹنگ، کل والے میں ایڈیٹنگ کر لیں انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جسے 29 اپریل کہا گیا، تو یہ تلفظ 29 نہیں ہے، 29۔ اور کیا 29 اور کیا 35، یہ اب نئی جنریشن نہیں سمجھتی۔ آپ تو انگلش ویسے زیادہ بولتے ہیں، تو مہربانی کر کے فگر تو انگلش بولنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس قوم کو سمجھ میں آئے۔ میں صحیح کہتا ہوں، نہیں سمجھتا 29 35 37، یہ بچے نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ حضور، انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ کل اصل وہ کلیئر بات کر رہے ہیں ہمارے جنہیں، جیسے میں نے کہہ دیا کہ ہماری غلطی ہو گئی، تو کلیئر بات یہ ہم کرتے ہیں کہ کل یہ کہا گیا کہ وہ جب وقت کا احساس ہوا تو گھڑی ایجاد ہوئی۔ تو اصل میں غلطی کا احساس ہم کو اس وقت ہوا جب مفتی علی اصغر صاحب نے کان کھینچے، ان کا پیغام آیا کہ یوں یوں کہا جا رہا تھا، میں فوراً سمجھ گیا۔ میں نے کہا وقت کے قدردان تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، ہم قدر کریں گے کیا؟ اور ظاہر کو سارے انبیاء کرام قدردان تھے، تو گھڑی ایجاد کرنے والا کون ہوتا ہے یار کہ وقت کی قدر ہوئی تو اب گھڑی ایجاد ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں بھی گھڑی نے حاضری کہاں دی ہے؟ میں نے ایسی کوئی ہے نا، اس دور میں گھڑی نہیں تھی، واچ۔ یہ بدعت سب کو میٹھی میٹھی لگتی ہے، سب کے ہاتھوں میں لگے گا، جشن ولادت کا جھنڈا ہاتھ میں تو بدعت، یہ جو ہاتھ میں باندھ رکھا ہے سمجھا یہ کیا ہے؟ تو بہرحال دانش مندہ رائے اشارہ کافی ہے۔ تو خیر کل یہ غلطی ہو گئی تھی، صحیح کی
کہ پہلے لوگوں کو وقت قدر کی نہیں تھی، جب قدر پیدا ہوئی تو گھڑی ایجاد ہوئی. ایسا نہیں ہے. سارے نبی قدردان، تمام صحابہ کرام قدردان وقت کے، اور جناب والا تمام صالحین، اولیاء کاملین، صالحین، نیک بندے، یہ سب کے سب 100% وقت کے قدردان تھے. جبھی ان کو اولیاء اور صالحین کہا گیا. گھڑی ایجاد ہو گئی. گھڑی بھی جب اس وقت ایجاد ہوئی تھی، وہ بھی وہ گھڑی تھی یا گھڑا تھا، جو بھی تھا، وہ عجیب و غریب اس کی کنڈیشن تھی. اب وہ ترکیب، مزید ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی اور ڈیجیٹل گھڑی آ گئی. ورنہ اتنے بڑے بڑے گھڑے لٹکاتے تھے، وہ ڈنکے بجتے تھے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھے بھی ہے کہ نہیں دیکھے. وہ بڑی بڑی گھڑی ہوتی تھی، گھنٹے بجتے تھے، گھنٹیاں بجتی تھی، نیند سے بندہ اٹھ جائے گا. تو مسجدوں میں اتنی لمبی لمبی گھڑیاں میں نے دیکھی ہے، تو گھنٹے بجتے تھے. تو اب تو ڈیجیٹل گھڑی، یعنی سیل سے چلنے والی گھڑیاں اب آ گئی. ٹاور پہ بھی لگی ہوئی ہے نا گھڑی، ٹاور پہ گھڑی شاید لگی. جی اپنے جو ٹاور ہے کھارا در کے پاس، یہاں پہ گھڑی لگی ہوئی ہے شاید ٹاور پہ. گھنٹے والی، وہ کلوک، اتنی بڑی گھڑی. وال کلوک یا اس طرح کی جو یہ کلوک جو ہوتی ہے، تو یہ ہے پرانی طرز کی، لیکن اب اس کا استعمال کم ہے. اب یہ شاید اینٹک میں آ گئے ہوں گے، آثار قدیمہ میں یہ گھڑیاں ملتی ہوں گی، لیکن بطور مطلب یہ کہ شو پیس لوگ لیتے ہوں گے. ورنہ اب تو اتنی گھڑیاں لگا لیتے ہیں. اب تو گھڑی بھی گئی یار، اب موبائل فون میں گھڑی ہے، اسی سے گزارا کرتے ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو کل کی بھول سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ یہ بھول ہو گئی تھی. میں بھی یہاں میں کر رہا تھا، وہ توجہ نہیں تھی میری بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے پاس جو ہے ایک منظر ہے، یہ آر کلاک جو پہلے وہ بالکل شروع کی اس کی صورت ہوا کرتی تھی، اور اس سے بھی ایک وقت نوٹ کرنے کی صورت ہوتی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گا، پھر بڑھے گا تو پھر اوپر. یہ ابتدائی طور پر جو گھڑی کا ایک نظام تھا جو ہمارے پاس یہ سامنے آیا ہے. فتاوی رضویہ میں گھڑی کا موجد، یعنی گھڑی کا جس نے ایجاد کی، انگلش کیا ہوگا؟ موجد. سبحان اللہ، موجد کی انگلش کیا ہوگی ایجاد کرنے والے کا؟ انویٹر. اچھا، گھڑی کا موجد یعنی انویٹر. انوینٹر. 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 گھڑی کا موجد یعنی انوینٹر. یہ فتاوی رضویہ میں انوینٹر. 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 جی جی حضور جی، انوینٹر. تو یہ گھڑی کا موجد، فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے موجد، تو انگلش میں اس کو موجد کو کہتے ہیں انوینٹر. ہارون الرشید کے زمانے کا ایک نجومی مرد بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے. ائمہ کرام کے زمانے میں، بلکہ ہمارے زمانے سے چند سو سال پہلے تک اس کا گھڑی کا رواج نہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جی، اب آگے جو فرمانا چاہیں. صلی اللہ تعالی. میرا کی بارگاہ میں عرض ہے، واقعی کل کے حوالے سے جو ہوا، واقعی اس پہ جیسے آپ نے فرمایا، آج جھجک اڑانے کی ضرورت ہے. اب ہم نے لیپا توپی کریں گے نا، یوں تو یوں تو یوں تو یوں، بلکہ سیدھا سیدھا بول دے میری بھول ہو گئی تھی. یہ بولنے میں عافیت ہے. جیسے میں نے بول دیا کہ حرم میں وہ ہماری بھول ہو گئی، توجہ نہیں رہی، رانگ نمبر مار دیا، میری بھول تھی، تو کوئی شان میں فرق نہیں آیا. شان ہو تو فرق آئے نا یار. ہم تو آقا کے قدموں کی دھول ہوتے تو شان ملتی نا یار. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی سیکھنے کا دورہ نہیں ہے ہمارا. جی حضور بالکل. جی حضور اس میں حضور اب اس میں ہم تھوڑا سا وہی، جی حضور انشاءاللہ یہ بھول ہوئی، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ کور کرتے ہیں. حضور اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دن کے 24 گھنٹے 1440 منٹ اور 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس کا انگلش کر لیجیے. اس میں یہ ہے کہ ہم
کون سے کام ٹائمنگز کو انگلش میں مثال کے طور پہ بہت سے اس میں نظریات پیش آواز نہیں کیے جا رہی گئے میری کہ جب بھی انسان دیکھتا ہے اس کے آپ نے جو 86,000 اور یہ سب بولا نا، نہیں جو انگلش بول دے، آ رہی، سب انگلش بول دیجیے. تیز کریں بس. یہ کچھ آواز جا نہیں رہی لگتا ہے. جانے وغیرہ کا مسئلہ ہے. 86,486,400 86 میں نہیں سمجھتے نا یار لوگ. 86,486,400 86,000. چھیاسی ہزار 86,000. وہ سمجھ گیا، لیکن ان کی زبان سے آ جائے گا تو ایک پورا بن جائے گا نا. جو بھی یہ ان کو آواز جا نہیں رہی ہماری. نہیں شاید وہ کنیکشن کا کوئی پرابلم ہوا ہے. ابھی وہ ہم سوال چلا رہے جب تک ہاں سوال چلا جیسے صورت بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کی تعداد اور نام بتائیے. جواب: پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ 4 گزرے، جن کے 2 اس میں اہل ایمان اور 2 غیر مسلم. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پوری دنیا پر حکومت. نمبر 2، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سکندر ذوالقرنین بھی جن کو بولتے ہیں. نمبر 3، بخت نصر. نمبر 4، نمرود. سوال نمبر 2، جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ جواب: مچھلی کی کلیجی کا کنارہ. سوال نمبر 3، مزدلفہ کی مشہور مسجد کا نام بتائیے. جواب: مسجد مشعر الحرام. جنہوں نے درست جوابات دیے ان کے نام: بنت ندیم اتاریہ ساہیوال، بنت ابراہیم شاہ اتاریہ کراچی، اکرم شاہ اتاری کراچی، طیب رضا محراب پور، بنت الطاف لاہور، بنت رحمت علی لاہور، محمد بلال اتاری گجران والا، ام فاطمہ اتاریہ، بنت اسد نسیم اتاری، بنت اسد نسیم اتاریہ کوئٹہ، بنت آصف ابو بکر کراچی، بنت علی اتاریہ ویاڑی، رمضان اتاری شہداد پور، بنت دلاور حسین اتاریہ سیالکوٹ، بنت عبد الغفور کراچی، ام الخیر اتاریہ، بنت غلام محمد اتاریہ کراچی، ام رومان اتاریہ، ام جواد رضا اتاریہ کراچی، محمد الیاس رضا قادری کراچی، بنت مشتاق لاہور، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت فاروق کراچی، عامر مشتاق اتاری جنگ. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: بنت علی اتاریہ ویاڑی. کل کے قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: انیس رضا اتاری کراچی. کل اور پرسوں، اچھا کل تو کل کا، اور آج کی تو کل ہوگی نا قرآن اندازی. اچھا آج جو سنا ہے میں نے، ہاں تو کل سوالات کیے تھے نا وہ آج. ہاں تو ان کو تحفے میں، یعنی کہ کل کی قرآن اندازی میں نکلنے والے نام انیس رضا اتاری اور آج والا بنت علی اتاریہ ویاڑی، اور یہ انیس رضا جو ہے کراچی کے. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: بدن کے کس حصے سے سب سے پہلے روح نکلتی ہے؟ سوال نمبر 2، اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا نام بتائیے. سوال نمبر 3، واقعہ فیل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ یہ سوالات جو ہوتے ہیں نا، یہ اسی دن کے مدنی مذاکرے، بیان، رمضانی کسوٹی وغیرہ سے یہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں.
कल ईशा की अजान तक ये जवाब टेक्स्ट में देना है और इस्लामी बहनें अपने महरम का नाम और फोन नंबर भी लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी सोबान भाई, आवाज जी ज़रूर। बापा राब्ता मुनक़ते हो गया था। बापा मैं अर्ज कर रहा था कि दिन के 24 घंटे 1414 मिनट्स और 86,400 सेकंड्स होते हैं। यानी 24 ये घंटे वो को हमारे पास 24 घंटे जो मौजूद होता 24 है hours, दिन में। hours। अब हुजूर इसमें मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ कि जब हम एक काम को ना करते हैं तो इसका मतलब हमने बहुत ताखिर हो रही है जाने आने में। ये नाजरीन को ड्रॉप कराने का तरीका है, ड्रॉप हो जाते होंगे, इतनी तकलीफ का उठाएंगे। तो मेरा ख्याल है आज सवालात वगैरह कर लेते हैं। जब हम ये जो टाइम हमारे पास है, जब हम किसी एक काम को ना करते हैं वो हाँ हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला है। एक सवाल हमारे पास आया है, रज़ा ये सवाल कर रहे हैं कि तरावी में अगर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए तो अब उसे क्या करना चाहिए।